پس دوران گفتگو بظاہر تو وہ سخت گیر رہا، لیکن اندر ہی اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، اور واپس جا کر اس نے قریش کو ان تاریخی کلمات سے خطاب کیا کہ اے میری قوم، باخدا میں تو بادشاہوں کے پاس بھی جا چکا ہوں، کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا اور نجاشی کے پاس بھی گیا، باخدا میں نے کبھی کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کی وہ تعظیم کرتے ہوں جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کے متابعین میں سے کوئی نہ کوئی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اسے اپنے منہ اور بدن پر بطور تبرک مل لیتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے تو قریب ہوتا ہے کہ وہ یعنی صحابہ وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑیں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے پے در پے مختلف قاصدوں کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف روانہ فرمایا۔ چونکہ حضرت عثمان کے اہل مکہ پر اتنے احسانات تھے کہ کم سے کم خطرہ آپ ہی کی جان کو پیش آ سکتا تھا۔ حضرت عثمان جب مکہ پہنچے تو رؤسائے مکہ سے آپ کی گفتگو لمبی ہو گئی اور رات وہیں گزاری، تو مکہ میں بعض لوگوں نے شرارت سے یہ خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے ایک درخت کے نیچے جمع کر لیا اور فرمایا کہ سفیر کی جان کی حفاظت کی ہر قوم ذمہ دار ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی عہد پر صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر وہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے اور دشمن کو کبھی پیٹھ نہ دکھائیں گے، خواہ ہر ایک مسلمان اسی میدان میں شہید ہو جائے۔ چنانچہ اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لیے اس طرح لپکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، اور ہر ایک اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا۔ بس تاریخ اسلام کے فلک پر کہکشاں کی طرح چمکنے والا واقعہ جسے بیت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس موقع پر ظاہر ہوا، اور جس کے متعلق عرش کی خدا نے گواہی دی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لے رہے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا، لیکن اس وقت وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ بس بیت رضوان کو ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت عثمان واپس اہل ایمان کے قافلے میں آ ملے۔ دوسری طرف قریش مکہ کو اس بیعت کی اطلاع پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور اس مرتبہ سہیل بن عمر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی خوشخبری سنائی کہ سہل لکم من امرکم، یعنی اب تمہارا کام آسان ہو گیا، اور آخر قریش صلح پر آمادہ ہو ہی گئے۔ اس صلح کی شرائط اور اس کے عظیم الشان نتائج کا تذکرہ میرے بعد آنے والی ساتھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ثبور بھٹی صاحب نظم پڑھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے۔ مسیح ہے کہ مسیح ہے؟
مسیح زیر نہیں لکھا، مسیح، مسیح، ہاں جی، مسیحا، مسیح، ہاں جی، تو ہے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھا واضح کرنا. اچھا ٹھیک ہے. دی کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتاب۔
القتال. اچھا جزاک اللہ. جی توصیف احمد صاحب صلاح حدیبیہ کا باقی حصہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح حدیبیہ کی شرائط اور عظیم الشان نتائج. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جب جنگ و جدال کا سلسلہ بند ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ محض اشاعت اور تبلیغ اسلام کی طرف مبذول ہو گئی اور مسلمانوں کو اسلام کی پرامن تعلیمات کو پوری آزادی کے ساتھ پھیلانے کا موقع مل گیا، اور یہ امر آئندہ ظاہر ہونے والی بے شمار ترقیات و فتوحات کا پیش خیمہ بن گیا۔ خاکسار اب مختصراً اس عظیم الشان معاہدے کی شرائط اور اس کے نتائج پیش کرتا ہے۔ سہیل بن عمر جو کفار مکہ کا نمائندہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ خدا نے چاہا تو معاملہ سہل ہو جائے گا۔ آتے ہی اس نے آپ سے عرض کیا کہ اب لمبی بحث چھوڑیں، ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے جواباً فرمایا کہ ہم بھی تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کفار کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی غرض سے فوراً کہا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، آپ عرب کے دستور کے مطابق بسمک اللہم سے شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق کیا اور یہی الفاظ لکھے گئے۔ پھر حضور نے لکھوایا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے۔ اس پر سہیل نے پھر مداخلت کی اور کہا کہ یہی تو ہماری بحث ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، لہٰذا حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور یہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ نے کیا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش اور غیرت میں آ کر عرض کیا لا واللہ لا امحو کا بدن، یعنی میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ اس پر حضور نے وہ ورق حضرت علی سے لے لیا اور رسول اللہ کے الفاظ خود مٹائے۔ اور حضور نے مزید لکھوایا کہ اہل مکہ ہمیں طواف بیت اللہ سے نہیں روکیں گے۔ سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ اس سال یہ ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ عربوں کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی، یعنی بے عزتی ہو جائے گی، لیکن آپ اگلے سال آ کر طواف کر سکتے ہیں۔ بس معاہدے میں یہی لکھا گیا۔ پھر سہیل نے یہ شرط بھی درج کی کہ اہل مکہ میں سے کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے بھی تو اسے لوٹا دیا جائے گا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم میں شور برپا ہوا اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک مسلمان آئے اور ہم اسے واپس بھیج دیں۔ بہرحال بڑی رد و قت کے بعد یہ معاہدہ اپنی تکمیل تک پہنچا اور 5 اہم شرائط طے ہوئیں۔ اول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس سال واپس چلے جائیں۔ دوم، اگلے سالوں میں مسلمان عمرہ کرنے آ سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی ہتھیار نہ ہو اور وہ مکہ میں صرف 3 دن تک ٹھہریں۔ سوم، اہل مکہ میں سے کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر ایسا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے بھی تو اسے لوٹا دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے کفار نہیں لوٹائیں گے۔